السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ماجد پارے کے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی مجلس میں 50 نمبر کی سورت شریفہ سورہ قاف کے پہلے رکوع پر بات اللہ تعالیٰ نے کہلوائی تھی۔ آج اللہ کے نام کے ساتھ دوسرے رکوع پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کی سبحان ہے، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، اس کی مہانتا اور گریٹنس ہے، اس کی قدرت اور مہیما پھیلی ہوئی ہے۔ وہ ایک اکیلا مالک اس کائنات کا، وہ ایک اکیلا رب سارے جہانوں کا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کائنات کی ہر چیز اس حقیقت کا اعلان کر رہی ہے کہ اس کا کریٹر اور اس کا پیدا کرنے والا ایک اکیلا ہے۔ اس کی ذات اقدس ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اس کی تمام صفتیں عظیم الشان، اس کی ساری قدرتیں بے عیب اور نرالی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اپنے رب کی پاکی بیان کر رہا ہے، اور آج بھی کر رہا ہے، ہمیشہ کرتا رہے گا۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، وہ ایسا زبردست قاہر اور قادر کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ کسی کے بس میں نہیں کہ اس کی قدرت میں کوئی عیب نکال سکے یا کرٹیسائز ہی کر سکے۔ اس کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے ہر مخلوق کی نجات۔ اس کی نافرمانی کرنے والا اس کی پکڑ سے کبھی کسی بھی طرح سے بچ نہیں سکتا۔ تو مالک کائنات کی ان تمام صفات کا اقرار کرتے ہوئے آج سورہ قاف کے دوسرے رکوع پر غور کرتے ہیں اور ان سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور انڈیڈ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہمیں خوب اچھی طرح پتہ ہوا کرتا ہے جو اس کے نفس میں وسوسے آیا کرتے ہیں، اور ہم تو انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوا کرتے ہیں۔ سورہ قاف کے دوسرے رکوع کی پہلی ہی آیت تھی جو میں نے ابھی تلاوت کی۔ اس میں فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا، ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا، انسان کو بھی ہم ہی نے پیدا کیا۔ جب مالک کائنات کسی بھی اہم چیز کی طرف متوجہ کروانا چاہتے ہیں تو انسان کو سب سے پہلے اس کی کریشن کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ اے انسان، تو تیرے پیدا کرنے والے مالک کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے پکارتا ہے، دوسروں کو اپنا معبود اور مشکل کشا سمجھتا ہے، جو خود بھی ایک کریٹڈ بینگ ہے، ایک مخلوق ہے، اور اپنے اصل خالق کو اور پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے۔ جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایڈریس بتایا ہے کہ انسان، تو مجھے اپنے آپ سے دور مت سمجھ، میں تجھ سے اتنا قریب ہوں جتنی تیری شہ رگ بھی تجھ سے قریب نہیں ہے۔ تیرے دل میں اٹھنے والے جذبات اور احساسات کو بھی میں جانتا ہوں۔ The innermost whispers of your soul also can never be hidden from me۔ اور میں اتنا قریب ہوں کہ مجھ کو تلاش کرنے کے لیے تجھے کہیں جانا نہیں پڑے گا۔ جس طرح ہمارے وزٹنگ کارڈز ہوا کرتے ہیں جس میں ہمارا ایڈریس اور ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہوا کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا ہماری مصروفیات ہیں، ٹھیک اسی طرح اللہ نے اپنا انٹروڈکشن دیا اور فرمایا کہ مجھ سے اگر کانٹیکٹ کرنا ہے تو میں کہاں ملوں گا۔ اس پر میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 کا سہارا لیتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں تو ہر ایک کے قریب ہی ہوا کرتا ہوں۔ یہاں اس آیت پر ایک بات قابل غور ہے کہ سوال کے جواب میں فوراً فرمایا فَإِنِّي قریب، یہ نہیں فرمائے کہ قل، یعنی اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کریشن سے اتنے قریب ہیں کہ قل کی بھی گنجائش نہیں رکھی۔ اور اتنا ہی نہیں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بندہ مجھ سے دعا کرے میں اسے اسی وقت then and there immediately response دیتا ہوں۔ اب جب میں اپنے بندوں سے اتنا قریب ہوں اور immediately available ہوں اور ہاتھوں ہاتھ فوری طور پر رسپانس دیتا ہوں، تو بندے کا کام بھی یہ ہونا چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي،
کہ میرا ریسپانسو بن جائے، میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان رکھے. لعلہم یرشدون، اس طرح وہ رشد کو پہنچے گا، ہدایت کو پائے گا. مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، میرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اسے اس کی فائدہ مند چیزیں عطا کرتا ہوں، اس سے اس کی تکلیف دور کرتا ہوں، اس کے دل کی آواز تک سنتا ہوں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. انسان تو خود سوچ کہ کون ہے جو دل بے قرار کی آہوزاری اور اس کی پکار کو سنتا ہے؟ کون ہے وہ جو تیری تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ کون ہے وہ جس نے تجھے اس زمین میں سپریمیسی دی، فضیلت دی اور سپیریورٹی اور برتری عطا فرمائی؟ کیا اس مالک کے علاوہ بھی اور کوئی ہو سکتا ہے؟ بہت تھوڑے ہو تم جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہو، اور انسانوں تمہارا یہ حال یہ ہے کہ خود اپنے سے کمتر اور اپنے سے حقیر چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے صیغہ جو استعمال کیا ہے وہ ہم کا صیغہ استعمال کیا ہے، جو ایک رائل پلورل کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، اور اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ انسان کو احساس ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم سے، اس کی قدرتوں سے، اس کی گرفت اور پکڑ سے بچ کر بھاگ نہیں سکتا. کیسی گرفت ہے اس کی، کیا سسٹم ہے اس کے ریکارڈنگ کا، یہ اگلی آیتیں ہمیں بتاتی ہے. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. جب دو فرشتے ہر ایک کے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے، کوئی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے مگر اس کے پاس لکھنے والا نگہبان تیار رہتا ہے. قرآن مجید میں کئی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کی پیدائش کے وقت سے اس کی موت تک اس کے ہر موومنٹ کا ریکارڈ ہوتا رہا ہے، اور اسی ریکارڈ کے مطابق اس کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر ہم نے نگراں اور محافظ موجود رکھے ہیں. کرامن کاتبین، بہت ہی عزت اور اکرام والے تمہارے ریکارڈ لکھ رہے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتے بلکہ وہ عینی گواہ ہیں، موقع کے گواہ ہوتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. یہ ہے اللہ کا ریکارڈ سسٹم، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ ہے اللہ کے ریکارڈ سسٹمز میں سے ایک جس کا کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. انسان کو اپنی زندگی بھر اس بات کا احساس رہے کہ وہ ان دا کیمرہ ہے، آف دا کیمرہ نہیں ہے. ہم کسی پبلک پلیس میں جاتے ہیں یا کوئی بڑے شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو جگہ جگہ یہ نوٹس لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یو آر انڈر CCTV سرویلنس، جس کے ذریعے ہمیں اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی غلط حرکت کرو گے تو فوراً پکڑے جاؤ گے. ہم دنیا کے اس کیمرے کے سامنے تو بڑی اچھی شرافت دکھاتے ہیں، لیکن اللہ کے ریکارڈ سسٹم کو اگنور کرتے ہیں جو ہر پل ہمارے ساتھ موجود ہے، اور خود ہمارے جسم کے اندر بھی یہ سسٹم موجود رکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج اس کے منہ پر ہم سیل لگا دیں گے، اور اس کے ہاتھ پیر ہم سے بات کریں گے اور اس کے کرتوت کی گواہیاں دیں گے. اور صرف اتنا ہی نہیں، اور بھی کئی آیتیں ہیں جو کوٹ کی جا سکتی ہیں. قیامت کے تعلق سے اللہ نے اپنے بندوں سے رب چاہی زندگی چاہی ہے، نہ کہ من چاہی زندگی. اب اگلی آیت میں چلتے ہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اور اب موت کی بے ہوشی کا وقت آ چکا ہے، یہی وہ ہے جس سے تو فرار حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ غفلت والی زندگی انسان جیتے چلے جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کی سکرات اس پر طاری ہو جاتی ہے. اسی غفلت کو اللہ تعالیٰ کی کتاب دور کرتی ہے، بار بار ریمائنڈ کرواتے ہوئے. اب موت کی سکرات آ پڑی، یہاں سے انسان پر وہ حقیقتیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں جس کے تعلق سے وہ غفلت میں پڑا ہوا تھا، یا اگنور کیے ہوئے جی رہا تھا، یا لاپرواہی میں جی رہا تھا. اس اٹل سچائی کو، اس حقیقت کو
75 نمبر کی صورت میں اس طرح فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، تیرے سارے نوشن اینڈ بلیف، تیرے سارے جھوٹے بے بنیاد خیالات جو ہے وہ آج دور ہو گئے، اور آج وہ دن آ گیا جب جان تیرے گلے میں آ کر رکی ہوئی ہے۔ وقیل من راق، ہر قسم کے علاج کرنے والے کو بلوا لیا گیا تیری جان بچانے کے لیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ وظن انہ الفراق، اب تجھ کو اس حقیقت کا احساس ہو گیا کہ اب اس دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا، جو سامان اس دنیا میں بنائے ہوئے تھا وہ یہیں رہ جائے گا، اور تو اپنے رب کی طرف اکیلا پہنچنے والا ہے۔ یہ جو موت ہے اس کو ہمیں اس طرح سمجھیں کہ یہ انسان کی پرسنل قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں جو عمل والی دنیا ہے، اور موت کے بعد آنے والی دنیا عمل والی نہیں بلکہ اس دنیا کے عمل کی سزا اور جزا یعنی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ والی دنیا ہوگی، جو ہمیشہ کی دنیا ہے۔ قیامت جو میگا ایونٹ ہے اور جو آنے والا ہے، جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کے تعلق سے اگلی آیت میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور سور پھونک دیا جائے گا، یہ ہوگا وہ دن جس کی وارننگ دے دی گئی تھی۔ ہر نفس ایک سسٹم کے تحت قید ہوگا جو اس کو ساری گواہیوں کے بیچ چلا رہا ہوگا۔ یہ آیت قیامت کے سائرن کے تعلق سے بتا رہی ہے جو ساری کریشن کے لیے میگا ایونٹ ہوگا۔ اس سائرن کے جاری ہونے پر ہر ایک پر موت واقع ہوگی، جس کی تفسیر ہمیں 39 نمبر کی صورت شریفہ کی آیت نمبر 68 میں ملتی ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اس دن فائنل ٹرمپٹ جاری ہو جائے گا، اور اس کائنات میں جو کوئی بھی جی رہا ہے سب کے سب پر موت واقع ہوگی، اور یہی کچھ چاہتا ہے اللہ۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر ایک دوسرا سائرن شروع ہوگا جس پر ہر ایک زندہ ہو کر ٹکٹکی لگائے دیکھ رہا ہوگا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ قیامت کے تعلق سے یہ وہ خبریں ہیں جس کو کوئی سائنسی دلیل ثابت نہیں کر سکتی، صرف انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے تو اسے اس بات کی دلیل ملتے چلے جائے گی کہ وہ اس دنیا میں تھا نہیں، کہیں سے آیا ہے اور یہاں ہمیشہ رہے گا نہیں، یہاں سے چلا جائے گا۔ اور اس بات کے انسانوں کو آئے دن ثبوت ملتے رہتے ہیں کہ کوئی اس دنیا میں پیدا ہوا اور کوئی اس دنیا سے اپنا وقت پورا ہونے پر چلا گیا۔ کہاں گیا؟ اس کے تعلق سے انسان یا تو غفلت میں ہوتا ہے یا کنفیوژن میں۔ آج انسان چاند ستاروں پر اور سیاروں پر کمندے ڈال رہا ہے، مارس پر اور منگل گرہ پر جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہا ہے۔ کوئی بات اس کو قابل قبول نہیں ہوتی جب تک لاجک اینڈ ریزننگ کی بنیاد پر نہ ہو یا سائنٹیفک فیکٹس کی بنیاد پر نہ ہو۔ بہت اچھی بات ہے، یہ عقل مندی تو ہونی چاہیے، لیکن ذرا اس بات پر بھی عقل لگا لی جائے کہ موت کے بعد جس دنیا میں جانا ہے وہاں سے کوئی لوٹ کر آیا تو نہیں ہے کہ انسانوں کو بتائے کہ موت کے بعد والی دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ حقیقت وہی بتائے گا جس نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا، یعنی ہمارا مالک جو ایک اکیلا ہے۔ ہماری ساری سائنس اس بات پر آ کر رک جاتی ہے کہ موت کے بعد والی دنیا میں کیا ہوگا۔ اگر انسان اپنے رب کے بھیجے ہوئے پیغام کو تلاش کرے تو اسے مل جائے گا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ انسان اس دنیا میں کوئی کھیل تماشے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، کہ اس کی پیدائش کے پیچھے اس کے کریٹر کا ایک مقصد ہے۔ اس کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ یہاں کا ٹیسٹ پورا کرتے ہوئے وہ اپنی ہمیشہ کی دنیا کو کامیاب بنائے۔ ہر نفس ایک ایسے سسٹم کا پابند ہوگا جو اس کو ساری گواہیوں کے بیچ چلا رہا ہوگا۔ اس دنیا میں جو آزادی اللہ نے دے رکھی تھی وہ ساری آزادی ختم ہو جائے گی۔ آل دا فریڈم، لبرٹی اینڈ آٹونومی ول بی سیزڈ۔ یہ وہ سسٹم ہوگا جس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ انسان عقل
لاجک اینڈ ریزننگ اپلائی کرے گا تو پائے گا کہ اس دنیا میں مالک کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ٹرسٹی کی حیثیت سے اسے آزادی دی گئی تھی. اور یہ جو نعمتیں، بلیسنگز اینڈ باؤنٹیز، وہ اللہ کی نعمتیں جو استعمال کر رہا ہے، اس کا اسے ایک دن حساب دینا ہے. قیامت کے تعلق سے اگر صرف سائنسی دلیل کا انتظار کیا جائے اور کہیں موت واقع نہ ہو جائے کہ انسان اس دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع ہی نہ پا سکے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. انسان کی ساری سائنسی دلیلیں آخرت کے معاملے میں آ کر اس طرح رک جاتی ہیں جیسے ایک چلتی ہوئی گاڑی کے ٹائر پنکچر ہونے پر گاڑی رک جائے. اور اس طرح انسان قیامت کے تعلق سے ایسے شک میں پڑا ہوا ہے کہ اس سے اندھا بن کر جیون گزار رہا ہے. اور اس غفلت کے تعلق سے اگلی آیتوں میں فرمایا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. انڈیڈ تو اس کے تعلق سے غفلت میں پڑا ہوا تھا تو ہم نے تیری غفلت کی نگاہ سے پردہ ہٹا دیا، اس لیے آج تیری نگاہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور ریکارڈ سسٹم گواہی دے گا کہ سارے ریکارڈز تیار ہیں. ڈال دو جہنم میں ہر ناشکرے اور حد سے بڑھنے والے کو. اس قیامت کے تعلق سے انسان کی نگاہوں سے غفلت کا پردہ اٹھ جائے گا اور اس کی نگاہ ایسی پتھرا جائیں گی کہ کچھ سجھائی نہیں دے گا. قیامت کی یہ ہولناکیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو بتا دی. یہ اللہ کے الرحمن اور الرحیم ہونے کی بے شمار دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. قرآن مجید میں مختلف جگہوں اور الگ الگ طریقوں سے انسانی شعور کو، انسانی ضمیر کو قیامت کی ہولناکیاں اور سیریسنس کے تعلق سے جگایا گیا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس دنیا کی رنگینیوں اور اس کی خوبصورتی کا اتنا آبسیشن اور جنون تم پر حاوی ہو گیا کہ قبروں میں پیر لٹکانے کی عمر تک پہنچ گئے، پھر بھی زندگی میں سیریسنس نہیں آئی کبھی. اور اس لیک آف سیریسنس نے انسان کو ایک الٹپ اور بے لگام زندگی جینے پر مائل کر دیا، اور وہ دن آ ہی گیا کہ اس کی نگاہیں اب بڑی تیزی کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہی ہیں جس سے وہ اپنی زندگی بھر غفلت میں اس لیے پڑ گیا تھا کہ کبھی سیریسلی غور ہی نہیں کیا کہ اپنے پیدا ہونے کا مقصد وہ تلاش کرے. اور اس دن سارے ریکارڈز ایسے اوپن ہو جائیں گے جس کے تعلق سے سورۃ الکہف پہ فرمایا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. انسان مارے افسوس اور تعجب کے چیخ اٹھے گا کہ یہ کیسا ریکارڈ ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جو اس میں درج نہ ہو. یہ ریکارڈ سسٹم کا آج کے ڈیجیٹل دور میں ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ خود ہم نے ایسے ایسے سی سی ٹی وی اور کمپیوٹرز ایجاد کر لیے ہیں جس میں صدیوں کا ریکارڈ محفوظ رکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارا یہ سسٹم ایک بار کرپٹ تو ہو سکتا ہے، اس میں وائرس آ سکتا ہے، لیکن سنسار کے مالک کا سسٹم کبھی کرپٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اس کی تخلیق، اس کی کریشن میں کوئی مسٹیک یا کوئی ایرر نہیں ہوتی. اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی چیز بنانی ہو تو اس کا ٹرائل کر لیا اور اس میں جو ایررز آ رہی ہیں اس کو ریکٹیفائی کر لیا. نہیں، ایسا بالکل نہیں. اس کا ہر کام پرفیکٹ، فول پروف اور ایرر فری ہوا کرتا ہے. یہ جو آیتیں ہیں وہ انسان کو ایک غفلت کی نیند سے جگانے کی خاطر نازل کی گئی ہیں کہ کہیں ایسا موقع نہ آ جائے جس کے تعلق سے فرمایا کہ ڈال دو جہنم میں ہر ناشکرے اور نافرمان کو، حد سے بڑھنے والے کو، تکبر اور گھمنڈ کرنے والے کو. اب ان کا کیا گناہ تھا جس پر انہیں جہنم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اس کے تعلق سے فرمایا اگلی آیتوں میں مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید. خیر کے کاموں میں رکاوٹ بننے والا اور شک و شبہات پھیلانے والا، یہ وہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پیرالل معبود بنا رکھا تھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں. یعنی اپنے مال میں کسی کا حق ادا نہ کرنا، نہ اللہ کا حق اور نہ ہی بندوں کا.
اور دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ مطلب ہوگا کہ وہ بھلائی کے راستے سے نہ صرف خود ہی رک جانے پر اطمینان کرتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی اس سے روکتا تھا۔ دنیا میں ہر بھلے کام کے لیے اڑچن اور ایک آڑ اور ایک بیریئر بنا ہوا تھا۔ اپنی ساری قوتیں اس کام میں صرف کر رہا تھا کہ نیکی کسی بھی طرف پھیلنے نہ پائے۔ اس سیلفشنس کو قرآن مجید سختی سے منع کرتا ہے۔ پھر انسان میں ایک اور نفسیات ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ مال پلے پڑ گیا، عزت مل گئی، پوزیشن اور رتبہ حاصل ہو گیا تو اپنے آپ کو ہی سیلف سفیشینٹ سمجھنے لگتا ہے، اور اس طرح اس میں ایک استغنائی کیفیت آنے لگتی ہے، جس کے تعلق سے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنے ہی من اور اپنی ہی اچھا کو اپنا معبود سمجھ لیا، سب کچھ اپنی منمانی کو ہی سمجھنے لگ گیا اور اس کے مطابق ہی اپنی دنیا کی زندگی گزارنے لگا۔ ایسا شخص اپنے ہر کام میں اخلاق اور موریلٹی کی حدیں توڑنے والا ثابت ہوتا ہے۔ اپنے ہی فائدے اور اپنی خواہش کی خاطر سب کچھ کر گزرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، حرام طریقوں سے مال سمیٹنے لگتا ہے، لوگوں کے حقوق اور ادھیکاروں پر ہاتھ ڈالنے لگتا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن کی کبھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ اس کی زبان کسی حد کی پابند ہوتی ہے، نہ اس کے ہاتھ کسی ظلم اور زیادتی سے رکتے ہیں۔ بھلائی کے راستے میں صرف رکاوٹیں ڈالنے ہی پر بس نہ کرتا تھا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھلائی اختیار کرنے والوں کو ستاتا بھی تھا اور بھلائی کے لیے کام کرنے والوں پر ستم اور ظلم بھی ڈھاتا تھا۔ یہ بیماری کئی انسانوں میں ہوا کرتی ہے کہ خیر کے کاموں میں آڑے آتے ہیں، اپنی پوزیشن اور اپنی ہستی، اپنی پرسنالٹی کو مینٹین کرنے کی خاطر انسان میں یہ وائرس آتے ہیں۔ اپنے آپ کو لائم لائٹ میں، اخباروں کی سرخیوں میں رہنے کی خاطر وہ اس طرح نیگیٹو کام میں سرگرم رہتا ہے۔ انسان کی ایک ٹینڈنسی کہہ لیجئے یا ایک ایسا نشہ کہہ لیجئے کہ اسے اپنا رعب، اپنا دبدبہ بنانے کی بڑی خواہش ہوا کرتی ہے۔ شروع میں وہ اپنے کریئر بلڈنگ میں مصروف ہوتا ہے، پھر ایک ایسے مقام پر جب وہ پہنچتا ہے کہ اسے کام کرنے کی زیادہ ضرورت نہ پڑے تو اسے اپنی شہرت اور اپنے نام کی بڑی فکر ستانے لگتی ہے، اور وہ معاشرے میں اور سوسائٹی میں پہچانا کیوں نہیں جا رہا ہے یہ چیز اس کو بڑی ستاتی ہے، میرا نام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے، اور اس خاطر وہ اپنے آپ کو ایک سوشل پرسنالٹی بنانے کی کوشش میں لگتا ہے۔ اس میں کئی تو اپنی بے لوث خدمتیں اور سیلف لیس سروسز سے معاشرے کی اور سوسائٹی کی فلاح اور اصلاح کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور وہ اس کام کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں، جن کے تعلق سے فرمایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم کوئی دنیا میں اس کا ریوارڈ نہیں چاہ رہے اور نہ ہی ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم کو تھینکس کہو۔ اور اس کے شارپ کنٹراسٹ میں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ایجنڈا اپنی پرسنل شہرت اور پرسنل نام ہوتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ دنیا میری ایکسیلنس دیکھے، میری تعریف کرے، میری کامیابی کی چرچائیں ہوں، اور یہ سب انسان اپنے پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے کرتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اب اس کا دوسرا ساتھی کہے گا جس کو اس نے اپنا معبود بنا رکھا تھا کہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی دور کی گمراہی میں جا پڑا تھا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر انسان اور ان کے شرکاء کے درمیان قیامت کے دن جو گفتگو ہوگی اسے بیان کیا گیا۔ آج جنہیں معبود سمجھ رکھا ہے کل قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے آپ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا، اور آپ کو چھوڑ کر ہر ضرورت اور ہر حاجت کے وقت انہی کو پکارا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو اب ان کے شرکاء ان کا جواب دیں گے کہ یہ اپنے قول میں جھوٹے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں آپ کا شریک کر لیا تھا۔ شرک کرنے والے اور ان کے شرکاء کے درمیان بحث و مباحثہ اور تکرار جاری رہے گی۔ اس وقت رب تعالیٰ فرمائیں گے، اگلی آیت میں فرمایا قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ،
رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب یہاں میرے پاس آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے تمہارے پاس وعید اور وارننگ بھیج دی تھی۔ رب تعالیٰ نے اپنی کتاب اور رسولوں کے ذریعے آخرت کے دردناک عذاب سے ہمیں وارن کر دیا ہے۔ دنیا میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں ایک انسان کے لیے اس کے رب کو پہچاننے کے لیے اور اس کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ ہر انسان جب وہ کوئی گناہ یا غلط کام کرتا ہے تو اس کی انتر آتما اس سے کہتی ہے کہ غلط ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو روکتا نہیں اور گناہ کرتے رہتا ہے، اور اس طرح اس کا ضمیر، اس کی انتر آتما مرتے چلی جاتی ہے۔ اب جب جہنم کا فیصلہ ہو چکا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل کر دیا جائے گا، اور اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ یہ آج کے رکوع کی آخری آیت ہے۔ یہ بھی سن لو کہ میرے پاس کسی بات کو بدلا نہیں جا سکتا اور نہ ہی میں کسی بندے کا کچھ نقصان کرنے والا ہوں۔ پورے قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک بار جس کے لیے جو فیصلہ ہو جائے گا، چاہے وہ جنت ہو یا جہنم ہو، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ فیصلہ حتمی اور اٹل فیصلہ ہوگا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، چاہے دنیا کے تعلق سے ہو چاہے آخرت کے تعلق سے ہو، اللہ رب العزت کا ہر کام پرفیکٹ ہوتا ہے، ہر فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی، کوئی چینج اس کی رتی برابر بھی گنجائش نہیں۔ کل قیامت کے دن جب جنتی کو جنت میں اور جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں پڑے رہیں گے، اور یہ فیصلہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں ہماری سیئات پر، اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، اور جو کچھ بھی رائی کے دانے کس سے بھی حقیر اور کمتر ہمارے اعمال ہم سے ہو رہے ہیں، انہیں آپ قبول فرماتے ہوئے ہمیں بخش دیجیے اور ہم سے راضی ہو جائیے۔ اور یہ جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے، اس سے ہمارے اخلاق، ہمارے کیریکٹر کو اس طرح سنوار دیجیے کہ ہمارے اخلاق اور ہمارے کیریکٹر سے ہی دعوت والے کام ہوں، اور رب تعالیٰ آپ اسے قبول فرما کر ہماری نجات کا سبب بنا دیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔